ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین. بتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. موضوع گفتگو غسل، اور ہماری اس گفتگو کا جو در حقیقت موضوع ہے وہ ہے غسل حیض، اور ضمناً غسل کے بارے میں ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. اور اس ہماری گفتگو کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے حائض خواتین کی اقسام. حیض وہ خون ہے جو عموماً خواتین دیکھتی ہیں، ان کی علامتیں آپ کے سامنے نشانیاں بیان کی اور ان کی شرائط بیان کی. اور اب موضوع ہے جو خواتین حیض میں مبتلا ہوں انہیں کہا جاتا ہے حائض. اور حائض کی 6 اقسام ہیں، اور انہی اقسام کو اگر آپ سمجھ لیں تو خود بخود اپنی ذمہ داری بھی کلیئر ہو جائے گی. اور پھر اس جانب توجہ دلائیں جو بعض ہم نے شروع کے لیکچرز میں توجہ دلائیں کہ بعض موضوعات بظاہر مشکل لگتے ہیں، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کی راہ پر چلتے ہوئے اور حکم خداوند تبارک و تعالیٰ پر عمل کرنے کے لیے اگر اس میں جستجو کی جائے تو بلا شک اس مشکل کو سولو کرنے کے لیے آپ جتنی کوشش کریں گے اس کا ثواب ملے گا. اور پھر اس جانب توجہ رہے کہ جہاں اور دیگر اپنی علمی اور دیگر مشکلات کو حل کرتے ہیں اور مشکل موضوعات کو سمجھ لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اپنی شرعی ذمہ داریوں کو اور شرعی مسائل کو سمجھنے کے لیے بھی اگر ذہن پہ زور ڈالا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ کام واجب ہے. البتہ کتنا واجب؟ آپ میں سے کسی بھی خاتون پر یہ واجب نہیں ہے کہ جو بھی ہم مسائل بیان کر رہے ہیں سب کے سب آپ جانیں. صرف اتنا واجب ہے کہ جو مسائل آپ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو جانیں. اور یہی ہم عام طور پہ کہتے ہیں نوجوانوں سے اور دیندار افراد سے کہ آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ پوری توضیح مسائل کے پورے احکام شرعی کو جانیں، بلکہ آپ فقط ایک جانب توجہ دیں، اور وہ یہ کہ آپ یہ تحقیق کریں کہ آپ پر اس وقت واجب کیا ہے اس کو جان لیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس گائے نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے. اب کیونکہ آپ پر گائے نہیں ہے، بھیڑ نہیں ہے، اونٹ نہیں ہیں، تو آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ گائے، بھیڑ یا اونٹ کی زکوٰۃ کے مسائل کو جانیں. بے شک اپنا جانیں. اسی طرح سے اگر کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کی عمر بالکل گزر چکی ہے اور بعض مسائل اب ان سے ریلیٹڈ نہیں ہیں تو کہا جائے گا وہ بھی نہ سیکھیں. لیکن ہاں ایک حد تک سیکھنا ہوگا. وہ کس حد تک؟ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اگر نماز روزہ ان کے نماز اور روزے قضا ہوئے ہیں تاکہ ان کو ادا کر سکیں، تو کچھ حد تک ان کو مسائل سیکھنے پڑیں گے. بس حائض کی 6 اقسام ہیں، جن میں سے پہلی قسم ہے مبتدیہ. یہ وہ خاتون ہیں یا وہ لڑکی کہ جس کو پہلی دفعہ حیض آ رہا ہو. مبتدیہ یعنی ابتدا حیض کی، یعنی ایسی حائض خاتون کہ جن کے حیض کی ابتدا ہے. یعنی ایک ایسی لڑکی کہ جو ابھی 9 سال کی ہوئی ہے یا 10 سال کی ہوئی ہے، یعنی ابھی بالغ ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے ہیں اور اب اسے پہلی دفعہ خون آیا ہے. اب ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں، خصوصاً ماؤں کی اور بڑی بہنوں کی، اور یا بالفاظ دیگر سرپرستوں کی. کیونکہ اگر کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کی بڑی بہن نہیں ہے، تو باپ کو بھی اس جانب توجہ دینی چاہیے اور کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور وہ یہ کہ اگر بچی 9 سال کی ہو رہی ہو یا ہو چکی ہو تو اس جانب ماں کی اور بہنوں کی اور بڑوں کی توجہ ہونی چاہیے کہ کبھی بھی اس کے جسم سے خون خارج ہو سکتا ہے، اور یہ خون اس کے مذاق کا سبب نہ بنے اسکول یا کسی بس یا کسی پبلک پلیس پر. یہ ذمہ داری ہے ماں کی اور بڑوں کی کہ اس بچی کو انفارم کریں اور اس کو توجہ دلائیں کہ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر ہو تو یہ نارمل سی بات ہے، اور اگر ہو تو ہمیں بتاؤ، اور اگر ہو تو پھر ہم تمہیں
بتائیں گے کیا چیز استعمال کرنی ہے، کیا چیز رکھنی ہے، تاکہ شرم کا سبب نہ ہو۔ لیکن بعض دفعہ مائیں ان موضوعات کو بچیوں سے ڈسکس نہیں کرتی ہیں، بے شک ان کے سامنے فلمیں دیکھتی ہیں، گانے دیکھتی ہیں، بیہودہ مناظر دیکھتی ہیں، اس میں انہیں شرم محسوس نہیں ہوتی، لیکن اپنی بچی سے اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے، یا بڑی بہنوں کو اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہوئے شرم آتی ہے، جبکہ یہ لازم ہے کہ ایک بچی کو بتایا جائے اس حد تک تاکہ یہ اپنے واجبات کو بھی جانے، محرمات کو بھی جانے کہ کیا اس پر واجب ہے، کیا اس پر حرام ہے، اور ساتھ یہ کہ اس کو معاشرتی اعتبار سے پتہ چلے، اس کا مذاق نہ بنے۔ لہذا بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ اسکولز میں بچیوں کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کلاس کو ہیڈ ڈاؤن کرایا جاتا ہے، پھر اس لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے، پھر پتہ چلا اسکول کی آئی اس نے وہاں پر ڈیسک یا بینچ کو صاف کیا۔ تو یہ ذمہ داری تھی در حقیقت ماں کی کہ وہ اپنی بچی کے ان پرابلمز کو دیکھے، اور اگر ماں نہیں ہے تو بہن نہیں ہے، پھوپھی، چچی، دادی، یہ ہر گھر کی بڑی خاتون کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کا خیال کریں، اور اگر کوئی نہیں ہے تو کوئی عیب نہیں ہے کہ باپ بھی ان امور کی جانب توجہ دے، اور اگر وہ خود ڈسکس نہ کر سکتا ہو تو کسی کے گھر لے جائے اور ان خاتون سے کہے کہ یہ بھی آپ کی بیٹی کی طرح سے ہے اور آپ میری بچی کو کچھ اہم مسائل بتائیں۔ اور الحمدللہ مختلف شہروں میں کچھ ایسی خواتین بھی ہیں کہ جو دینی مسائل سے آشنا ہیں، ان کے پاس لے جایا جائے اور کہا جائے کہ آپ ہماری بچی کو بتائیں۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ کیا ہے اور شرم محسوس نہیں کی کہ یہ وہی مسائل ہیں کہ جو تعلیمات قرآن و اہل بیت کا نچوڑ ہیں کہ آپ کے سامنے پہنچائے جائیں اور آپ ان مسائل کو جانیں۔ بس پہلی قسم ہے حائض خاتون کی مبتدعہ، یعنی وہ خاتون کہ جن کی حیض کی ابتدا ہے، پہلی دفعہ یہ حیض ہو رہا ہے اور اب ان کو نہیں معلوم کہ یہ حیض ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ حیض ہے یا نہیں ہے تو ان پر ذمہ داری ہے کہ یہ خون پر دقت کریں۔ اب اگر خون حیض کی شرائط پائی جاتی ہوں، یعنی خون حیض کی علامتیں پائی جاتی ہوں اور ان میں شرائط پائی جاتی ہوں تو یہ حیض مانا جائے گا۔ دوسری قسم ہے مضطربہ۔ مضطربہ وہ خواتین یا وہ بچیاں ہیں کہ جن کا حیض کا زمانہ تو شروع ہو چکا ہے، ایک دفعہ یا دو دفعہ یا ممکن ہے کہ 5-6 دفعہ بھی حیض وہ دیکھ چکی ہیں، یا ممکن ہے کہ اس سے زیادہ، لیکن عموماً یہ والا موضوع یعنی مضطربہ کا پیش آتا ہے ان بچیوں یا خواتین کے ساتھ کہ جن کے حیض کا زمانہ تقریباً ابتدائی زمانہ ہے۔ اور مضطربہ وہ خواتین یا وہ بچیاں ہیں کہ جن کے حیض کی نہ تاریخ معین ہے اور نہ ہی دن معین ہے، اور ابھی ان کو منظم ہونے میں ٹائم لگے گا۔ یہ گروہ کہلاتا ہے مضطربہ۔ اور تیسرا گروہ ہے، یعنی تیسری قسم ہے حائض خواتین کی، اور وہ ہے عددیہ، یعنی وہ خواتین کہ ان کے حیض کی ابتدا کی کوئی تاریخ معین نہیں ہے، کبھی بھی ہو جاتا ہے، لیکن شروع ہونے کے بعد ختم ہونے کی تاریخ تقریباً معین ہے، یعنی عموماً 5 دن یا 4 دن یا 7 دن، بالآخر 3 دن سے زیادہ یا 10 دن سے کم۔ مثال کے طور پہ 3 یا 4 یا 5 یا 6 یا 7 ان کے حیض کے دنوں کی تعداد معین ہے، یعنی عدد معین ہے لیکن وقت معین نہیں ہے۔ یہ ہیں 3 گروہ ابتدا کے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ اگر اجمالاً بہت اختصار سے بیان کریں اور بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی انہیں خون آئے تو یہ تحقیق کریں کہ اگر علامت پائی جاتی ہے اس میں حیض کے خون کی، یا یہ کہ ان کو یقین ہے کہ یہ کم سے کم 3 دن چلے گا یا اس سے زیادہ چلے گا، تو اس خون کو یہ حیض کاؤنٹ کریں اور وہ کام انجام نہ دیں کہ جو حائض خاتون پر حرام ہے۔ چوتھی قسم ہے وقتیہ، یعنی وہ خاتون کہ جن کے حیض کی ابتدا کا وقت معین ہے لیکن کتنے دن حیض ہوگا یہ معین نہیں ہے، کبھی 3 دن ہوتا ہے، کبھی 5 دن ہوتا ہے، کبھی 6 دن ہوتا ہے، لیکن ڈیٹ معین ہے، لیکن کتنے دن یہ حیض ہوگا یہ معین نہیں ہے۔ اس گروہ کو کہا جاتا ہے
وقتیہ. پانچویں قسم ہے حائض خواتین کی عددیہ و وقتیہ، یعنی ان کے پیریڈ کی یا بالفاظ دیگر حیض کی تاریخ بھی معین ہے کب شروع ہوگا، اور دنوں کی تعداد بھی معین ہے. مثال کے طور پہ ہر مہینے کی 5 تاریخ کو یہ خون دیکھتی ہیں اور 5 دن یہ چلتا ہے. اگر کسی کا یہ سلسلہ بالکل معین ہو کہ ہر مہینے کی 5 تاریخ سے خون شروع ہوا اور 5 دن کے بعد بند ہو گیا، تو ایسی خواتین کو کہا جائے گا کہ یہ صاحب عادت عددیہ و وقتیہ ہیں، یعنی ان کی جو عادت ہے ماہانہ وہ عدد کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، بالکل معین ہے، اور وقت کے اعتبار سے بھی معین ہے. تو یہ ہو گئیں شروع کی 5 اقسام. ان 2 اقسام، اب ناسیہ کی بحث بعد میں آئے گی، ان 2 اقسام یعنی وقتیہ اور اسی طریقے سے وقتیہ و عددیہ، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی یہ خون دیکھیں، کیونکہ ان کی ابتدا کی ڈیٹ معین ہے، تو جیسے ہی یہ خون دیکھیں گی اس کو یہ حیض کاؤنٹ کریں گی، اور جب حیض کاؤنٹ کریں گی تو نتیجہ کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی. اسی طریقے سے اگر شادی شدہ ہیں تو جنسی تعلق کو بھی شوہر سے برقرار نہیں کر سکتی. چھٹی قسم ہے حائض خاتون کی ناسیہ. ناسیہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی کسی زمانے میں مدت اور وقت معین تھا لیکن اب یہ بھول چکی ہیں. ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر یہ خون دیکھیں اور اس میں حیض کی علامت پائی جاتی ہو تو یہ حائضہ مانی جائیں گی. اب یہاں پر ایک خاص مسئلے کی جانب توجہ دلائیں کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ کون سی خاتون کس قسم کی حائض مانی جائیں گی فقہ کے اعتبار سے. تو اس کا معیار یہ ہے کہ اگر 2 مہینے لگاتار یہ ایک ہی تاریخ میں خون دیکھیں اور ایک ہی تاریخ میں بند ہو تو کہا جائے گا کہ یہ ان خواتین میں سے ہیں کہ جن کی تاریخ اور جن کی مدت معین ہے. لیکن اگر یہی خاتون کہ جن کا ہمیشہ سلسلہ تھا یا یہ کہ شروع کے 2 مہینے میں اس طرح سے رہا اور جب بھی 2 مہینے ہو جائے تو تیسرے مہینے میں ان کو مانا جائے گا کہ ان کے حیض کا وقت اور مقدار معین ہے، تعداد معین ہے. لیکن اگر بعد میں 2 مہینے اس قسم کا سلسلہ ہو جائے کہ ان کی تاریخ ڈسٹرب ہو جائے یا دنوں کی مدت ڈسٹرب ہو جائے تو پھر ان کو معین عادت والی خاتون نہیں مانا جائے گا. یہ تھی 6 اقسام حائض خاتون کی، اور پہلے مرحلے میں اس کی جانب توجہ دلانا ضروری تھا کیونکہ جب فقہ کے مسائل بیان ہوتے ہیں خصوصاً جب حیض کے، تو وہاں پر یہ گفتگو آتی ہے کہ اگر یہ مبتدع ہیں تو کیا کریں، اگر یہ مستربہ ہیں تو کیا کریں، اگر یہ صاحب عادت وقتیہ ہیں یعنی اگر ان کا وقت معین ہے، یا یہ صاحب عادت عددیہ ہیں یعنی ان کے دن معین ہیں، یا یہ کہ عددیہ بھی ہیں اور وقتیہ بھی ہیں یعنی ان کے حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی تاریخ معین ہے، یا یہ کہ یہ ناسیہ ہیں. اسی طریقے سے پہلے ہم نے گفتگو کی اور وہاں پر حیض کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور پھر جن خاتون کو حیض ہو ان کے لیے ہم نے بتایا کہ انہیں حائض کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جن کے حیض کا سلسلہ ختم ہو جائے انہیں یائسہ کہا جاتا ہے. تو در حقیقت گفتگو تھی کہ جس میں خاص بعض الفاظ کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، کیونکہ باقی آئندہ جتنی بھی ہماری نشستیں ہوں گی اس میں اتنی تفصیل سے گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ ان ورڈز کو یوز کیا جائے گا، کیونکہ ہر دفعہ یہ بتانا کہ مبتدیہ کی کیا تعریف ہے اور مستربہ کی کیا تعریف ہے، ناسیہ کی کیا تعریف ہے، عددیہ کون ہے، وقتیہ کون ہے، اور عددیہ اور وقتیہ کون ہے، یہ کسی بھی علم میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ٹرمنالوجیز کو ڈسکس کیا جائے. لہذا پہلے مرحلے میں انہیں ہم نے بیان کیا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.